بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ امراض روحانی کا ایک علاج جیسا کہ اختیاری ہے اس میں اہتمام کی ضرورت ہے، دوسرا علاج غیر اختیاری بھی ہے، یعنی سقم یا وہم و غم۔ اگرچہ طاعت غیر واجبہ میں کمن یا طاعت واجبہ میں کیفن کچھ نقص یا خلل ہی واقع ہو جائے تب بھی باطنی نفع اس پر مرتب ہوتا ہے۔ اس ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتا دیا کہ دو قسم کے علاج ہیں، ایک ہے اختیاری اور ایک ہے غیر اختیاری۔ اگر طاعت کے اندر جو عبادات ہم کرتے ہیں اس کے اندر اگر کوئی کمی بھی رہ جاتی ہے، اب وہ دو قسم کی ہو سکتی ہے، یا تو طاعت واجبہ ہیں جو ہمارے ذمے ہیں، یا طاعت ایسی ہیں جو غیر واجبہ ہیں، نفلی عبادات ہیں۔ اگر نفلی عبادات کے اندر بیماری کی وجہ سے یا غم پریشانی آ گئی، اس کی وجہ سے کوئی کمی بھی ہو گئی، تب بھی باطنی نفع انشاءاللہ ضرور حاصل ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ باطنی نفع حاصل نہیں ہوگا۔ ایک آدمی روزانہ 10 نفل پڑھتا تھا، بیمار ہو گیا، آج وہ 2 بھی نہ پڑھ سکا، تو تب بھی انشاءاللہ اس کو نفع ضرور حاصل ہوگا۔ اور طاعت واجبہ جیسے کہ فرائض ہو گئے، اب فرائض کے اندر بیماری کی وجہ سے یا اور کسی غم کی وجہ سے اس کی کیفیت میں فرق آ جاتا ہے۔ فرض تو اس نے 4 ہی پڑھے، لیکن وہ اس طریقے سے نہیں پڑھ سکا جیسا کہ وہ صحت کی حالت میں پڑھا کرتا تھا، بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ وہ نہیں پڑھ سکا، تب بھی یہ جو ہے اس کو فائدہ ضرور حاصل ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کہے کہ مجھے اس سے کیا فائدہ حاصل ہوا۔ اس سے یہ پتہ چل گیا کہ یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں عبادت میں مزہ ہی نہیں آیا، بھائی اپنی طرف سے اپنے اختیار سے کوشش کرو، باقی اگر نہیں بھی ہو سکا تو اب گھبراؤ نہیں۔ کوئی بیماری آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، بچے تنگ کر رہے ہیں اور کوئی مسئلے آ گئے، آپ کو ثواب بھی انشاءاللہ پورا ملے گا اور آپ کو باطنی نفع بھی انشاءاللہ حاصل ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ اس صورت کے اندر ثواب آپ کو زیادہ مل جائے، کیونکہ طبیعت جو تھی وہ پریشان تھی، پھر بھی اس نے کہا کہ میں عبادت کو نہیں چھوڑتا ہوں۔ ایسے ہی انسان کے اوپر 2 قسم کی حالتیں آتی ہیں، ایک حالت قبض ہوتی ہے، ایک حالت بسط ہوتی ہے۔ حالت قبض کے اندر طبیعت بند ہو جاتی ہے، انسان کا نیکی کرنے کو شوق نہیں ہوتا، بالکل دل نہیں کر رہا ہوتا، بس ایسے لگتا ہے جیسے کہ بندہ لیٹا رہے، کچھ نہ کرے، نہ دین کا کام کرے، نہ دنیا کا کام کرے، بس ہر وقت ایک ایسی بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں کہ بندہ کرنا کیا چاہتا ہے۔ اس وقت واقعی نماز پڑھنا، عبادات کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی انسان کیا کر رہا ہوتا ہے؟ زبردستی کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، میں نے نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، میں نے جو ہے وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب یہ جو یہ کرے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ان عبادات سے بہت آگے نکل جائے جو اس نے حالت بست کی حالت میں کی ہوئی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے نفس کے تقاضے کی وجہ سے کر رہا ہو، کہ انسان کا خود دل کر رہا ہوتا ہے بعض دفعہ میں 2 نفل اور پڑھ لوں، 4 پڑھ لوں، 6 پڑھ لوں، 8 پڑھ لوں، ابھی میں یہ عبادت کر لوں، اتنا میں ذکر کر لوں۔ وہاں پہ تو انسان کو لذت محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اور یہاں پہ تو طبیعت کے اوپر، دل کے اوپر آرے چل رہے ہوتے ہیں کہ طبیعت کہہ رہی ہے کہ نہیں کچھ نہیں کرنا، بالکل کچھ، بس ایسے پڑے رہو۔ تو ہو سکتا ہے کہ قرب اس سے زیادہ ہو جائے جو حالت قبض کے اندر عبادت کی تھی۔ تو ہمارا تو کوئی لمحہ کیا نہیں ہے، ہمیں تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو حالت پیش آ گئی یا اللہ، یہ سب کچھ آپ کے اختیار میں ہے، آپ چاہیں تو ایک لمحے کے اندر، 1 سیکنڈ کے اندر یہ حالت تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن یا اللہ آپ کا حکم ہے، میں نے عبادت کرنی ہے، لیکن یا اللہ میں کمزور آدمی ہوں، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، میں آزمائشوں کو برداشت نہیں کر سکتا، میرے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائیے۔ بس یوں لگا رہے اور کوشش کرتا رہے، اللہ سے مانگتا رہے، دعائیں کرتا رہے، رونا دھونا بھی تنہائی کے اندر کرتا رہے،
کہ بیٹھ کے جب دل کیا اکیلے بیٹھا ہوا بس رونا شروع کر دیا اللہ کے سامنے، یا اللہ آپ مجھے کیا کر دیجیے، اس حالت سے مجھے باہر نکالیے، اس حالت سے مجھے باہر نکالیے۔ اور بعض دفعہ یہ حالت کیا ہوتی ہے، یہ باطنی ترقی کے ذریعے ہوتے ہیں۔ میرے اوپر 2.5 سال حالت قبض رہی ہے، 2.5 سال حالت قبض، اور اتنی سخت حالت قبض تھی کہ بالکل جیسے کہ عبادت کرنا اتنا مشکل ہوتا تھا، لیکن میں پھر بھی زبردستی، حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ کو لکھتا تھا، حضرت بالکل نماز پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن حضرت کی طرف سے وہ تھا کہ بھئی نماز بھی پڑھنی ہے، ہر چیز، اور الحمدللہ میں نے چھوڑی نہیں فرائض عبادات جو تھیں، جو بھی تھا اپنی ساری عبادات کو پورا کیا، لیکن لگا رہا۔ اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ بھئی میرے ساتھ یہ چل کیا رہا ہے۔ جو ہی وہ حالت تبدیل ہوئی تھی، حضرت نے اسی وقت ہی خلافت دے دی تھی مجھے، جو ہی وہ حالت تبدیل ہوئی، اور اتنی باطنی طور پہ خود محسوس کیا کہ اتنی ترقی ہوئی، اتنی زیادہ ترقی ہوئی کہ شاید میرے مجاہدات اور یہ ساری چیزیں جو میں مرضی کر لیتا کچھ نہ کر سکتا۔ اس لیے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، کبھی نہیں گھبرانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت تو مانگتا رہے، کوئی حالت آ گئی زبردستی اپنے آپ کو جوڑے، زبردستی وہ کرے کہ میں نے لگنا ہے، عبادت کرنی ہے، میری طبیعت کے اندر نہیں ہے، میں نے یہ کام زبردستی کرنا ہے۔ شیخ کو اطلاع کرنے کو دل نہیں کر رہا، زبردستی اطلاع کرے کہ بھئی میں کچھ، یہی بھی لکھ دے کہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا ہوں، زبردستی وہ کرے، نیکی کے کاموں میں لگے، عبادت کے اندر زبردستی لگے، دعا کرنے کو دل نہیں کر رہا زبردستی کرے، نفل پڑھنے کو دل نہیں کر رہا زبردستی کرے، قرآن پڑھنے کو دل نہیں کر رہا زبردستی پڑھے۔ یہ کیا بات ہوئی، میرا دل کرے گا تو میں عبادت کروں گا، اس کا مطلب ہے آپ تو دل کے تابع ہیں، آپ تو اللہ کے حکم کے تابع نہیں ہیں۔ پھر ہم تو کیا ہیں، عبد ہیں، عبد۔ عبد کیا ہوتا ہے، وہ تو غلام ہوتا ہے، غلام کی اپنی مرضی نہیں ہوتی ہے، آپ کا جس حال میں رکھتا ہے اس کو، غلام اسی حال میں خوش رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔